خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اس کے چوتھے باب میں سے ایک دن جب شام ہوئی تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ ہجوم کو رخصت کر کے اسے جس طرح کہ وہ کشتی پر تھا لے چلے، اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں، اور بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگیں کہ کشتی پانی سے بھر چلی تھی، اور وہ پچھلی طرف گدی پر سوار تھا۔ تب انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں؟ اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا، خاموش، ساکت ہو۔ تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ اور اس نے ان سے کہا، کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ عزیزو، سال کے دوران آج 12واں اتوار ہے اور ہم مسلسل مقدس مرکز کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تمثیلوں کے ذریعے سے یسوع کی تعلیم کو سنا، اور پچھلے دنوں ہم نے بادشاہی کی تمثیلیں یعنی رائی کے دانے کی اور بیج بونے والے کی اور بیج کے بڑھنے کی تمثیلیں جو ہیں ان پر غور کیا۔ اور جیسے ہی یسوع تمثیلوں کے ذریعے اپنے تعلیمی سلسلے کو ختم کرتا ہے تو ہم معجزات کا ذکر سنتے ہیں، یعنی تمثیلوں کے بعد معجزات کے تذکرے پائے جاتے ہیں، جس میں یسوع اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اور قدرت، طاقت اور اختیار ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ فطرت پر، شیطان پر، جو لوگ آسیب زدہ ہیں ان پر، اور جو بیمار ہیں، یعنی ہر ایک چیز پر وہ طاقت، قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ اور آپ پاک انجیل کا مطالعہ جو ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں جو ہیں بخوبی مل جائے گی۔ عزیزو، آج ہم نے سنا ہے کہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے اور وہ کشتی پر ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کشتی پر سوار تھے تو جھیل میں بڑا طوفان آتا ہے۔ لکھا ہے کہ بڑی آندھی چلی، ایسی لہریں اٹھی کہ کشتی پانی سے بھرنے لگی۔ سو آلموسٹ دے ور اباؤٹ ٹو ڈائی، یا ڈوبنے لگے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جب کوئی بھی انسان ایسی صورتحال کو دیکھتا ہے یا ایسی صورتحال میں ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈر جاتا ہے۔ بات ہی ایسی ہے، آپ سمندر میں ہوں، دریا میں ہوں یا کسی بڑی جھیل میں ہوں اور کشتی ڈوبنے لگے تو جان نکل جاتی ہے۔ اور اب میں صرف یہ الفاظ کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقت میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں واقعی کھینجر کی جھیل میں گیا اپنے باقی بھائیوں کے ساتھ، اور وہاں واقعی طوفان آ گیا،
اور ہم بڑے ڈر گئے اور ہمیں تیرنا بھی نہیں آتا تھا، کسی کو بھی نہیں، شاید ایک آدھے کو تھوڑا بہت آتا تھا، لیکن وہ کھنجک جھیل جو ہے سندھ میں بہت گہری ہے اور سنا تھا کہ اگر جو اس میں گر جائے باہر نہیں نکلتا، تو یہ تجربہ بڑا خطرناک ہے۔ اب شاگرد جو ہے وہ بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہے کہ جھیل میں طوفان آتا ہے، شاگرد جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں لگا، لیکن یہاں ایک بات جو تھوڑی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ بیشتر شاگرد جو ہیں وہ تیراک ہے، تیراکی جانتے ہیں، سوئمنگ جانتے ہیں، وائے کیونکہ وہ کیا تھے ماہی گیر تھے، اور وہ اس جھیل میں آتے جاتے تھے، ان کے لیے یہ جھیل جو تھی نئی بات نہیں تھی، اور وہ جھیل کے کیا کہتے ہیں مزاج کو بھی جانتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو جھیل تھی جلیل کی اس میں اکثر طوفان آتے تھے، تو اٹ مینس جو شاگرد ہیں اس ساری صورتحال اور جھیل کے مزاج کو جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے کہا کہ وہ تیرنا بھی جانتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے کیا ہوتا ہے ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں؟ کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں؟ اب یسوع کلام میں لکھا ہے کہ اٹھتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا خاموش ساکت ہو، تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ عزیزو، پرانے دور میں یا قدیم لوگ جو ہیں، شاید آج بھی کچھ لوگ جو ہیں یہ خیال کرتے ہیں سمندر یا سمندر میں طوفان کا آنا یا لہروں کا بلندی سے اچھلنا یہ ابتری بربادی اور بدی کی طاقتوں کی علامت ہے۔ It has to do something with evil، شیطان کی طاقت یا اس کی علامت۔ اور اگر بات ایسی ہے تو ہم مقدس مرکز کی جھیل میں دیکھتے ہیں کہ یسوع کا آنے کا مقصد کیا ہے کہ شیطان اس کی طاقت اور بدی کی طاقتیں جو ہیں قوتیں ہیں ان کو کیا کرنا نیست کرنا۔ اور پچھلے اتوار بھی میں نے اس بات کی تھی کہ یسوع اس لیے آیا تاکہ بدی کی طاقتوں کو کیا کرے نیست و نابود کرے۔ اب یہ طاقتیں جو ہیں بدی کی طاقتیں جو ہیں وہ خدا کے لوگوں کے خلاف اور کئی دفعہ خدا کے خلاف بھی کیا کرتی ہیں جدوجہد کرتی ہیں۔ they want to win، لڑتی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہوا اور پانی جو ہے وہ بہت ان کو ڈراتا ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو اب یسوع ان کو جھڑکتا ہے، خاموش کر دیتا ہے، ہوا بند ہو جاتی ہے اور امن ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ عہد عتیق کا بغور مطالعہ کریں اور آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے پڑھی ہے اگر اس کو بھی ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا کہتا ہے کہ میں سب سے زوراور ہوں، میں طاقتور ہوں، میری طاقت کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا، میں ہر چیز پر اختیار رکھتا ہوں اور ہر ایک چیز میرے کنٹرول میں ہے۔ جیسے کہ سمندر کی بات کی گئی، دریاؤں کی بات کی گئی کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے ان کے گرد کیا کیا دیواریں کھڑی کی تاکہ وہ ان کو میں کیا کروں کنٹرول کروں۔ تو در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، وہ سب چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اس کی طاقت کا سامنا جو ہے کوئی شخص نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی بدی کی طاقت۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سمندر یا ہوا یا پانی یا یہ طاقتیں جو ہیں اگر یہ مخالف ہیں تو خدا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور وہ ان پر غالب آتا ہے۔ اور آج کی پاک انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ان کو کیا کرتا ہے خاموش کرا دیتا ہے، ہوا بند ہو جاتی ہے اور بڑا امن ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ جو عہد عتیق کا خدا کرتا تھا وہی آج یسوع کرتا ہے۔ عہد عتیق کا خدا کیا کرتا تھا کہ وہ ہر ایک چیز پر کیا کرتا تھا کنٹرول کرتا تھا۔ اس نے تو موسیٰ کے ذریعے کیا کیا تھا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور وہی خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ دشمنوں کا کیا کریں مقابلہ کریں۔ اور آج وہی یسوع کرتا ہے کہ ایک برائی کی قوتوں کو شکست دیتا ہے
اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ سب سے زور آور ہے، سب پر طاقتور ہے اور اس کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا، چاہے ہوا ہو، پانی ہو، طوفان ہو، سمندر ہو، بدی ہو، شیطان ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو۔ سب سے بڑا اور سب سے زور آور کون ہے؟ وہ ہمارا خدا ہے۔ اور آج کی پاک انجیل میں کون ہے؟ ہمارا یسوع ہے۔ اور میں نے کہا کہ وہ معجزات کے ذریعے سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا ہے یا وہ خدا کا بیٹا ہے۔ عزیزو، جب شاگرد یہ سب کچھ دیکھتے ہیں ڈر جاتے ہیں اور آپس میں لکھا ہے کہنے لگے کہ یہ کون ہے، ان کا یہ سوال در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، بلکہ ان کا اعتراف اور اقرار ہے کہ یسوع وہ کام کرتا ہے جو عہد عتیق کا خدا کرتا ہے، یعنی جیسا عہد عتیق کا خدا تھا ویسا ہی یہ ہے۔ یہ کون ہے جس کی سب مانتے ہیں؟ وہ کون تھا؟ یعنی خدا جس کی سب مانتے تھے، جو سب سے زور آور تھا۔ اور یہ کون ہے جس کی سب مانتے ہیں؟ مطلب یہ بھی کیا ہے؟ خدا ہے، المسیح ہے، الہی حیثیت کا مالک ہے، جو سب پر اختیار رکھتا ہے اور بڑی قدرت کا مالک ہے۔ عزیزو، ہم آج جب اس تلاوت پر گیان و گیان کرتے ہیں تو اس معجزے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ان سے سوال کرتا ہے، ان سے کہتا ہے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، نہ صرف شاگردوں کے لیے بلکہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر بپتسمہ یافتہ کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے، کہ تم کیوں ڈرتے ہو؟ کیا اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں قادر مطلق خدا ہوں، میں ساری دنیا کا خالق اور مالک ہوں، میرے پاس قدرت اور اختیار ہے، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا؟ کیا تم ابھی بھی اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ اگر ایمان نہیں رکھتے تو اس لیے ڈرتے ہو، اور اگر تم ایمان رکھو گے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آج کے ہر انسان کے لیے ہے۔ یسوع مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ تم کیوں ڈرتے ہو؟ اور میں آج آپ سے کہتا ہوں، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ میں کیوں ڈرتا ہوں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، زندگی میں طوفان آ سکتے ہیں، پریشانی آ سکتی ہے، دکھ آ سکتے ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، ایمان کی وجہ سے لوگ ہمیں رد کر سکتے ہیں۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں کے کیا حالات ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات کو یاد رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع کے الفاظ کہ تم کیوں ڈرتے ہو؟ ہاں، یہ تمہارے جسموں کو ہلاک کر سکتے ہیں لیکن تمہاری روح کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس لیے ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرتے کیوں ہو؟ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں۔ خداوند کہتا ہے کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، ساری طاقت کا سرچشمہ میں ہوں، میری ذات ہے، میں مالک ہوں، میں خداوند ہوں، کنٹرول میرے ہاتھ میں۔ ہاں، آج کا انسان شاید یہ سوچتا ہے کہ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، میں بڑا با اثر ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، اور طاقتور دیکھو دوسرے دن ڈگے اندر اٹھ نہیں سکتے، اپنی برکی بھی نہیں منہ پا سکتے۔ بڑی بڑی دنیا دیکھی ہے، بڑے بڑے طاقتور لوگ دیکھے ہیں، بڑی بڑی شان و شوکت والے لوگ دیکھے ہیں، تو اینے جو کہ بھی نہیں ہوندے کہ بھئی آپ ہی روٹی دا ٹکڑا کٹو تے منہ چھپا لو۔ بھئی تیری طاقت کتھے گئی؟ تیرا زور کدھر گیا؟ یا تیری شہرت کدھر گئی؟ یا تیرا مقام کدھر گیا؟ تو اپنے منہ میں خود نوالا نہیں ڈال سکتا، تو تیری طاقت کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ خدا کی پاک ذات ہے۔ تو انجیل نویس آج کی پاک انجیل میں مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے، جس طرح شاگردوں کو کہا گیا تم کیوں ڈرتے ہو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کیوں ڈرتے ہو؟ اگر پریشانی ہے تو تم کیوں ڈرتے ہو؟ اگر اولاد جو ہے شاید نافرمان ہو گئی ہے تو تم کیوں ڈرتے ہو؟ اگر بیماری ہے تو کیوں ڈرتے ہو؟ اگر مشکلات ہیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ اگر بے روزگاری ہے تو کیوں ڈرتے ہو؟ یاد رکھو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ عزیزو، آئیں اس بات پر ہمیشہ ایمان رکھیں۔ یسوع نے کہا کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟
मैं समझता हूँ कि आज हम अपने खुदावंद के सामने इस बात का इकरार कर सकते हैं, ऐ खुदावंद हम नहीं डरते, क्योंकि हमें पता है कि तू हमारी फिक्र करता है और तू हमारे साथ है और तू हमें संभालता है, तू हमें बचाता है और तू आइंदा भी हमें क्या करेगा, बचाएगा। तुम क्यों डरते हो? अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम क्यों डरते हो? याद रखो कि तुम्हारा खुदावंद ताकतवर है, जोरावर है, कुदरत वाला है और सबसे बड़ा है। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।